سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا. توجہ فرمائیں گے حضرات. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا. یعنی وقت موت وہ اللہ کی راہ میں ہو تو اسے تو مردہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. یہ جو شہید ہے نا یہاں پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی صرف موت کے ٹائم کا ذکر ہے کہ وہ جب شہید ہوا تو کہاں تھا؟ اللہ کی راہ میں تھا. ٹھیک ہے. اس کی باقی پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اتنا باریک نقطہ بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھ ہی نہ سکیں لیکن نیا ضرور ہے. شہید کے بارے میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا. صرف موت کے وقت دیکھنا ہے کہ وہ کہاں ہے. اللہ کی راہ میں ہے تو وہ زندہ ہے. پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے کیسی گزری ہے. تو پھر یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے, اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے اور جناب کو سمجھ آ جائے. میں نے کہا جس کی فقط موت اللہ کی راہ میں ہے اسے جب رب نے مرنے نہیں دیا تو جس کی ساری زندگی کی قسمیں اٹھائیں وہ مصطفیٰ کیسے مر گیا؟ یہ بھی تو سمجھایا جائے. بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو پھر فاضل بریلوی کا عقیدہ ٹھیک ہے نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کوئی نہیں آ رہی؟ صوفی صاحب ٹینشن ہی لئی بیٹھے ہو سرکار ہے اور پاجی تقریر شروع ہو گئی ہے, تگڑے ہو تسی بس. ٹھیک ہے. ہاں جو شہید ہے نا اس کا وقت موت اللہ کی راہ میں ہے تو فرمایا اسے تو مردہ نہیں کہہ سکتے. کمال ہے یار. وہ جس کی فقط موت اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ ہے, اور جس کا ہر سانس اللہ کے لیے ہو اس کے بارے میں کیا کہو. یہ عقیدے کا نقطہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اچھا پہلی بات یہ آپ نے سمجھ لی اچھے طریقے کے ساتھ. فرمایا اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا. اچھا جب کوئی شہید ہوتا ہے ہمارے علاقوں کے اندر تو رواج ہے کہ ہم اس کو نا قبر میں دفن کرتے ہیں. آپ کے اس علاقے کا کیا رواج ہے؟ قبروں میں دفن کرتے ہیں شہید کو. چلو یہ بھی مماثلت بن گئی. اچھا شہید جب شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ دے دیا, ہم نے اسے قبر میں دفن کر دیا. کنفرم جس کو علماء کہیں کہ یہ شہید ہے, فرانسی کے والے توجہ فرمائیں, یہ قبر میں ہے, میں آپ کو اس کی قبر پر 20 سالوں کے بعد لے کے جاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں بتا یہ کون ہے؟ وہ کہے گا فلاں بندہ ہے. تو میں نے کہا اس کی موت عام سادہ تھی یا شہادت والی تھی؟ کہے گا شہادت والی. پھر میرا سوال ہوگا بتا اگر یہ شہید ہے تو اب بتا مجھے کہ اس کو زندہ کہے گا یا مردہ کہے گا؟ اب بتا مجھے. سبحان اللہ. آپ پریشان ہو رہے ہو کہ یہ پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ میں کیا پوچھنے کا مقصد ہے اسی میں تو ایک ضرب لگے گی اور عقیدہ کھول کے سامنے آئے گا. توجہ میری طرف فرمائیں. بندہ شہید ہو گیا قبر میں چلا گیا, 20 سالوں کے بعد ہم قبر پہ گئے. میں نے کہا بتا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہہ رہا یار 20 کیا 40 سالوں بھی بعد آ تو جب ہے شہید تو شہید کو زندہ کہنا پڑے گا. تو میں نے کہا پھر مان جا کہ قبروں میں کچھ زندہ ہوتے ہیں. میں نے توجہ نہیں فرمائی, میں نے صرف ابھی سادہ اشارہ دیا ہے آپ کو کہ پھر مان جا کہ قبروں میں کچھ ہستیاں زندہ ہوتی ہیں جیسے یہ زندہ ہے. کہا بالکل ٹھیک ہے. میں کہا ہوں میں دسن لگے ہیں, تگڑا ہو کے ذرا سنیں. میں نے کہا یہ جو شہید قبر میں ہے یہ زندہ ہے اپنی قبر میں. تو میں نے کہا وہ محبوب جو ہر بندے کی قبر میں جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ عقیدے کے پہلو ہوتے ہیں, ان کو سمجھا کریں. یہ جو فیس بک کے مفتی اور یوٹیوب کے غازی یہ تمہیں بڑی بڑی باتیں بتا, خدا کے لیے یہ 1-2 منٹ کی بات سن کے اپنے عقیدے کو نہ بگاڑا کر. کبھی اپنے علماء کی محفل میں بھی بیٹھا کر. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضور یہ جو شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی آپ کا فیض ہے اس کو حاصل کرو. بھئی یار کمال ہے, شہید ہو کے اپنی قبر میں کیا زندہ ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو جو ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں اس حبیب کے بارے میں کیا نظریہ ہے پھر؟ وہ بات تو بھئی آپ کی سمجھ میں آنے والی ہے. ابھی جب یہ زندہ ہے تو وہ ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گئی ہے تو تھوڑا سا اور آگے چلیں. ابھی صاحب پہ تھوڑا سا غور کر رہے ہیں, اس کے پھول چڑھ رہے, پھر انشاءاللہ لے کے آگے موضوع کو چلتے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تو ہم نے مردہ نہیں کہنا. وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. کمال ہے, وہ زندہ ہے. اور فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں ان کی زندگی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. میں نے کہا جب تمہیں تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی تو پھر یہاں پر اعتراض نہیں کرنا کہ وہ کیسے اور کہاں زندہ ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے
تیرا شوق بھی ہم قرآن سے پورا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ اٹھائیں، یہ دوسرے پارے کی آیت، آپ چوتھے پارے میں چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس میں تھا کہنا نہیں ہے، اس آیت میں جو اب تلاوت کی ہے اس میں ہے کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا۔ کہنا زبان سے ہوتا ہے، گمان سوچنا، فرمایا کہنا کہ کہنا سوچی بھی نہ کہ مار گئے ہیں، سوچی بھی نہ، حضرت صاحب سوچی بھی نہ، یہ کیا قرآن کا نظم اور نسق ہے حضرت، فرمایا سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ اچھا ہم سوچ بھی نہیں سکتے مردہ، کہنا تو دور دی گل، سوچنا بھی نہیں، کیا شان ہے شہید کی یار، سوچنا بھی نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے ہم نہیں سوچتے، فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں۔ یہاں تک تو پچھلی آیت سے ملتا جلتا مفہوم ہے، وہ زندہ ہیں، کل ایتھے آ گئی۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ رب نے یہ بھی پردہ ہٹا دیا اس آیت میں، فرمایا عند ربہم، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس ہیں۔ وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ اپنے، میں یہ جو درس نظامی پڑھنے پڑھانے والے علماء ہیں نا، اب جو میں بات چھیڑنے لگا بڑے نازک موڑ سے گزر کے جانا ہے، بڑے نازک موڑ سے، تو پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے اگر شہید زندہ ہے کہاں ہے؟ رب کے پاس، تو پھر سوال پیدا ہوگا رب کہاں ہے؟ نہیں نا، دیکھیں نا یہ موڑ بڑا اوکھا ہے، جناب میں پہلے کہا ہے علم الکلام پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں بڑا مشکل موڑ ہے جس سے قریب سے گزر کے جائیں گے، لیکن چونکہ میں حضرت عطار کا مرید ہوں، چونکہ اعلیٰ حضرت کا مناگو اور غوث اعظم کی 11ویں کھا کھا کے اڈا ہویا، کوشش کریں گے کہ باحفاظت یہاں سے گزر جائے۔ اللہ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ سوال ویسے تو بندے کو چونکا دیتا ہے کہ ہے مولوی صاحب نے کیا کیا ہے، میں نے کہا یہ بات بھی ہم قرآن سے پوچھیں گے۔ فرمائی نا آپ حضرات نے، اب یہ بات تھوڑا سا پردہ ہٹ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کئی چہرے پر تھوڑی سی پریشانی بھی اور کئیوں پر مسکراہٹ ہے کہ آج کوئی نئی بات ملے گی۔ سنو، فرمایا کہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں پھر فرمایا، پھر آ جائیے دوسرے پارے میں، اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی ہمیں بلاتا ہے پکارتا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اس آیت کو سارا آگے تک پڑھے، فرمایا انی فانی قریب، پکارنے والے ٹینشن نہ لیا کر کے تیرا رب کتھے، وہ تیرے نیڑے، وہ تیرے قریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں ہے؟ رب انسان کے قریب ہے۔ اچھا قریب کا کیا مطلب؟ میں ابھی آ رہا تھا، علامہ مفتی مقصود صاحب نے فون کیا کہاں پہنچے، ہم نے کہا جی انٹرچینج پر، کرا ٹھیک ہے جی، بات تلاوت شروع ہو لگی تو اڑے ہو گیا سدھی تقریر، قریب تھا لیکن 30 کلومیٹر پیچھے سے۔ پھر میرے برادر طریقت بھائی محمد علامہ یونس قادری صاحب کا فون آ گیا، ہاں بھی مولانا کتھے ہو؟ میں کہا جی بس نیڑے نیڑے جتھے پانی گندا نکلیا پھردا ہے، سمجھ گیا ہی ہونے والا۔ میں کہا میں ایتھے ہاں، کہنے لگا سیدھا ہی اگے آ جا، میں اگے لے لینا جناب۔ اس کا مطلب قریب میں بھی فرق ہوتا ہے، کتنا قریب، سمجھ آ رہی نا؟ اللہ کا قریب کتنا، اب یہ فرق ہے نا۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا تمہاری شہرت سے بھی تمہارا رب قریب ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ قرآن کے اسرار ہیں، ان کو سمجھا کرو۔ ساریاں گلاں دوڑیاں مائیں چ نہیں ہوندیاں، اصل گلاں ہیں نہیں قرآن دے وچ۔ قرآن کا فیضان سنیں گے تو سینہ منور اور معطر ہوگا نا، سمجھ آ رہی ہے؟ دوستان گرامی، شہید زندہ ہے، کہاں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کہاں ہے؟ فرانسی ٹانے اور ٹلے نہ پاؤ، بھائی گوڑے چھڑ کے بیٹھے کبڑیاں مار کے باؤ، تکڑے ہو کے باؤ بڑا۔ اللہ تو بات سمجھ آئی میرے پیارے بھائیوں کو؟ کوئی نہیں آئی ہے؟
ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائے نا. مجھے حکم ہو رہا ہے کہ ذرا پنجابی بھی بیچو ہوئے بھائی, میں نے چڑھن دیو سرکار, پنجابی بھی بول لینے ہیں جناب. اب اس بات کو سمجھیے اور میری طرف توجہ کیجیے. شہید زندہ ہے, کہاں ہے؟ رب کے پاس. رب کہاں ہے؟ کہا تمہارے قریب. کتنا؟ فرمایا شہرت سے قریب. اب یہاں پر اگلا جملہ مجھے بڑا سوچ سمجھ کے بولنا ہے, اور اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. تو میں نے کہا رب نے فرمایا شہید میرے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. تو جہاں جہاں رب کے جلوے ہیں وہاں وہاں شہید بھی ہے. اب یہ مسئلہ کیوں بتایا؟ ہم جب امام علی مقام کو یاد کرتے ہیں بات کہتے ہیں وہ کیوں یاد کرتے ہو, وہ تو کربلا میں اتنی دور ہے. میں نے کہا جاہل, تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. رب کہتا ہے شہید میرے پاس ہے اور میں تیرے پاس ہوں. جہاں وہ وہاں شہید کا جلوہ بھی تو ہے نا. کمال والی بات ہے یار. وہ سمجھو بھائی, سمجھو مسئلہ. سمجھا؟ ہمیں کہتے ہیں جو دور ہو اسے کیوں پکارتے ہو؟ ہیں حل ہو گیا جی. اللہ اللہ تے غیر صلی اللہ, مسئلہ حل ہو گیا. بھاجی منہ اٹھی بیٹھے ہو, کی مسئلہ ہے تو؟ بولو سبحان اللہ. سنگیا کھڑا ہو کے بیٹھ ذرا. تو پھر حسین حسین کیا کر. ہاں ہاں جو تیرا جی چاہے مانگ. اور کہنے لگا اے دیکھو نا مولوی سنی سی نا, اے نہیں کہتا جو جی چاہے مانگ. اور میں کہا کھلو کھلو, اے بھی میں تیرا شوق پورا کر لوں. ہاں قرآن سے کریں گے نا. اچھا یہ شہید, اس کے جلوے اللہ اس کو طاقت دیتا ہے. ہاں ہم نے تمہیں طاقت دی ہے, جہاں جی چاہے تو جا سکتا ہے. ہمارے پاس جو ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ مسئلہ کھل جائے. اب یہ جو چوتھے پارے والی آیت ہے اس میں بڑے کمال کی بات جو میں نے بات کہی تھی نا, اس کا تتمہ سنیے ذرا. اللہ کے پاس ہے تو وہاں کرتے کیا ہیں؟ بل احیاء عند ربہم. آگے پڑھو. اخی یرزقون, انہیں رزق دیا جاتا ہے. میں نے کہا انہیں رزق دیا جاتا. سننا, اللہ نے قرآن مجید پہلا سپارہ چوکے دیکھو, الف لام میم, اس کے اندر ایمان والوں کی شان بیان کی ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جسے اللہ رزق دے تو وہ اپنے پاس قابو نہیں کرتا بلکہ بانٹ دیتا ہے. جو آئے جھولیاں بھر دیتا ہے. عام مومن کے پاس رزق ہو تو وہ جھولیاں بھر دیتا ہے, منگتے کو خالی نہیں بھیجتا ہے. جب شہید کو رب رزق دیتا ہوگا تو وہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہوگا, جو بھی آتا ہوگا وہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے. مجھے نہیں فرمائی آپ حضرات نے, سبحان اللہ مجھے فرمائیے. کون کہتا شہید دیتا نہیں؟ میں کہتا دیتا وہ نہیں جن کو ہوئے کچھ نہ, یہ دے بارے رب فرماوے میں یہ ساڑھے کوڑے تے اسی نور رزق دیتا ہے. اگر یرزقون ہوگا تو پھر ینفقون بھی ہوگا. حضرات یرزقون رزق دیا جاتا ہے, وہ کرتے کیا ہیں؟ ینفقون وہ بنڈی ہی رکھتے. اس کا مطلب ہے جس کے پاس کچھ اسی سے مانگا جاتا ہے تو پھر مانگ لیا کر حسین سے, تیری جھولی بھر دے گا, مسئلہ ہی کوئی نہیں. سمجھ آئی ہے؟ قرآن جو ایک اور مسئلہ حل کر چھڑیے. بیدار مغزی کا ثبوت دینا ہے. اس گل تے جڑا نہ بولیا یا جنے تھلے ہاتھ رکھیا تے آہو لاگے پتہ جاؤ ایک بار ذرا تکڑے ہو کے بیٹھے آ گئے. اب نا لوگ بڑے عجیب و غریب انداز سے حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے. کہاں؟ رب کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے جلووں کا اظہار فرماتا ہے اس پر اور اسے رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگلا جملہ فرمایا یرزقون بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ سمجھ آ گیا؟ اگلا لفظ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا جو اللہ نے فضل ان شہیدوں کو دیا وہ شہید اس پہ بڑے خوش ہیں,
جملے دا وطن محسوس کری امام محمد رضا دا غلام بولنا لگیا. میں نے کہا شہید ہو کے خوش ہے اور تو ابھی تک گلیوں میں رو رہا ہے. شرم کر وہ خوش ہے. آجو کے بولا سنیا تو بار آڑے ہو سیدی نہ ہلائی رکھو کشا بولو بھی تو صحیح نہ مدینے بنجو. کیوں نہیں مسئلہ حل ہویا کہ نہیں ہویا؟ وہ بتا تجھے عقیدہ دے کیسے سکتا ہے؟ عقیدہ سنی کا ہے. اور اس کو سمجھو میرے برا اور میرے بھائی. فرمائے شہید زندہ ہے کہاں؟ رب کی بارگاہ میں. ہوتا کیا؟ رزق دیا جاتا ہے, وہ پھر آگے بڑھتا ہے. وہ خوش ہے, وہ خوش ہے, تو روتا ہے. نہیں تھکے بیٹھو چلیے. تکڑے ہو وہ قرآن مجید نے تو تمہارے مسئلے حل فرما دیے ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, اننے نو کی دسے دے او کی دیکھے. آگے لفظ ویسے دیدہ ایک اور کیا پتر سیدھا ہو کے میرے لگے ہوئے چوکڑی اندر مار کے باپا پارک سے نہیں بیٹھے, مسجد پہ بیٹھے. آواز آنی چاہیے. اللہ اکبر. کو بات سمجھ آئی؟ سنیا نو کوئی نہیں آئی. بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے جو فضل عطا کیا اس پہ وہ خوش ہے. وہ خوش ہے, تو کیوں نہیں خوش ہے؟ یعنی میری بات کی. ہاں اعزاز جو ملا ہے اس اعزاز کے بارے میں لوگوں کو بتانا, یہ کون سی بات ہے جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے؟ ان کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات. ذرا واپس پلٹیے نا اور بھی بات کر رہے ہیں.